بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے تابش دہلوی کے کچھ اشعار کی تشریح کی تھی، تو آج ہم اسی غزل کے اگلے اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ شعر چہارم ہے: ہمیں ہنگامہ آراتے مگر جب سے ہم ڈوبے ہیں، ہمیں ہنگامہ آراتے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا۔ تو بچوں اس میں کوئی مشکل میننگز نہیں ہے۔ ہمیں ہنگامہ آرات ہے مثلا طوفان برپا کرنے والے، انقلاب برپا کرنے والے، اس کے علاوہ اور کوئی مشکل میننگز نہیں ہے۔ مفہوم دیکھیں گے، ہمارے جانے کے بعد نہ کہیں طوفان برپا ہوتے ہیں اور نہ کوئی ساحل پہ پہنچ پاتا ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر ایک سچے عاشق کی داستان سنا رہا ہے، یا ایک ایسے مرد کی داستان کو پیش کر رہا ہے، کہانی کو پیش کر رہا ہے جو اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے منزل کو حاصل کرنے کے لیے مصمم ارادہ رکھتے ہیں، اور درمیان میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کے سامنے وہ سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ تو ان دو حوالوں سے آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم ایک عاشق کے حوالے سے لکھیں گے کہ زیر تشریح شعر میں شاعر ایک عاشق کی، ایک سچے عاشق کی جو ہے داستان جو ہے وہ اس کو سنا رہا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ جب ہم عشق کی گلی میں ہوتے تھے تو ہم انقلاب جو ہے وہ برپا کر دیتے تھے، طوفان کھڑے کر دیتے تھے، یعنی ہم اپنے عشق میں سچے ہوتے تھے اور آنے والی مشکلات سے لڑتے تھے اور ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے عقیدے پر ڈٹ جاتے تھے۔ بچوں یہ ایک فطری بات ہے، عشق حقیقی ہو یا ہو عشق مجازی، ہر عاشق یہ باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی میں سچا عاشق ہوں، یہ باقی تو سارے جھوٹے ہیں، باقی جو ہے ایسے باطونی عاشق ہیں، میں ہی ایک سچا عاشق ہوں۔ تو زیر تشریح شعر میں بھی شاعر ایک سچے عاشق کی داستان سنا رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب ہم عشق کی گلی میں تھے تو ہم انقلاب برپا کر دیتے تھے، ہم اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر دیتے تھے اور ان کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ آج کل کے جو عاشق ہیں وہ باطونی عاشق ہیں، وہ باتیں تو کر سکتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لے کر آؤں گا، میں تمہارے لیے اپنی زندگی قربان کر دوں گا، تو اس طرح کی وہ باتیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کا عشق جو ہے وہ سچا نہیں ہوتا۔ تو وہی بات جو ہے شاعر جو ہے اس میں پیش کر رہا ہے۔ تو دوسرے مصرعے میں طوفان اور ساحل سے کیا مراد ہے؟ ساحل سے مراد ہے بچوں کنارے پہ لگ جانا، کامیاب ہو جانا۔ اور طوفان سے کیا مراد ہے؟ طوفان سے مراد ہے بچوں انقلاب برپا کرنا، ڈٹ جانا، اپنی بات پر، اپنے عقیدے پر ڈٹ جانا۔ تو شاعر کہتا ہے آج کل کے جو لوگ ہیں وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتے، ڈٹ نہیں سکتے، اور نہ ہی عشق کی گلی میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے ہم جب تھے تو ہم اس وقت ڈٹ جاتے تھے اور ساحل پہ، یعنی ہم کامیاب بھی ہوتے تھے اور طوفان برپا بھی کر دیتے تھے، یعنی ہم اپنے عقیدے پر قائم و دائم رہتے تھے، ڈٹ جاتے تھے اور کامیاب و کامران بھی ہوتے تھے۔ تو اس حوالے سے بچوں یہ شعر لکھ سکتے ہیں: نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گنہگار چلے گئے۔ تو دوسرا مفہوم اس کا بچوں ایک جو ہے پختہ ارادہ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے ہم لوگ جب تھے تو ہم اپنے عقیدے پر، اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ڈٹ جایا کرتے تھے، لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں وہ نہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں، نہ ہی طوفان برپا کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے نصب العین کو
حاصل کرنے کے لیے ڈٹ سکتے ہیں، اور اس طرح ساحل لگنے سے مراد یہاں کامیابی اور کامرانی، یعنی نہ ہی وہ اپنے کامیابی اور کامرانی تک پہنچ پاتے، یعنی اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن شاعر کہتا ہے جب ہم لوگ ہوا کرتے تھے تو ہم کنارے لگ جایا کرتے تھے، ہم اپنے منزل تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ محنت نہیں کر کے، آج کل کے جو لوگ ہیں وہ محنت نہیں کر رہے، اپنے نصب العین کو حاصل نہیں کر سکتے، کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ یعنی عاشق کے حوالے سے بھی لکھنا ہے، اور ایک مصمم ارادہ رکھنے والا جو اپنی نصب العین اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ان دونوں حوالوں سے بچوں اس شعر کی تشریح کریں گے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ تماشا سے مراد ہنگامہ نظارہ ہے، سوز سے مراد دکھ جلن مراد ہے، اور جلوہ نظارہ انداز یکتائی منفرد انداز، یکتا انداز۔ اور جب بچوں یکتائی کی بات آ جائے تو محبوب کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن انداز یکتائی کی بات جب یکتا آ جائے لفظ، یعنی اکیلے کے لیے آ جائے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں حوالوں سے ہم اس شعر کی تشریح کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مشکل میننگز نہیں ہے۔ مفہوم دیکھیں گے، شاعر کہتا ہے تمہارے انداز یکتائی کے سامنے اب کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر جو ہے اپنے محبوب کے انداز یکتائی سے روشناس کرانا چاہتا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ اے میرے محبوب، جہاں پہ تمہارا چہرہ نظر آ جائے، جہاں پہ تمہاری جھلک نظر آ جائے، تو اس کے سوا پھر کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ پھر ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور نظارہ بھلا محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی جب محبوب کا چہرہ ایک عاشق کے سامنے آ جاتا ہے تو شاعر کہتا ہے پھر اس کے سامنے جتنے بھی پردے حائل ہو جائیں تو محبوب کا دیدار جو ہے وہ ہو کر رہتا ہے، کیونکہ محبوب کا جو انداز یکتائی ہوتا ہے، یعنی محبوب کا جو منفرد انداز ہوتا ہے، وہ عاشق کے لیے جان لیوا ہوتا ہے۔ تو شاعر وہی بات تحریر کر رہا ہے کہ جو تم میرے محبوب، جو تمہارا نظارہ ہے، جو تمہارا جلوہ ہے، وہ جب سامنے آ جائے پھر اس کے سامنے کوئی اور پردہ اور کوئی دیوار حائل نہیں ہو سکتی۔ تمہارا انداز ہی ایسا مختلف ہے، تمہارا انداز ہی ایسا مختلف ہوتا ہے کہ پھر جتنے مرضی پردے حائل ہو جائیں تو اے میرے محبوب تمہارا نظارہ ہی رہتا ہے۔ یعنی تمہارے نظارے سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے، ایک عاشق کے سامنے، عاشق کی آنکھوں کے سامنے محبوب کا چہرہ ہی رہتا ہے، پھر اور جتنے بھی پردے حائل ہو جائیں لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے وہی محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اب چونکہ بچوں انداز یکتائی کی بات ہوئی ہے تو محبوب سے ہٹ کر یہاں ہم حقیقی معنوں میں بھی تشریح جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں کہ شاعر کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو انداز یکتائی ہے وہ سب سے منفرد اور نرالا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لاکھ پردوں میں چھپا ہونے کے باوجود بھی اس کا منفرد جو انداز ہے وہ ایسا یکتا ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کہ اللہ تعالیٰ اتنے ہم سے دور ہیں، اتنے پردوں میں حائل ہیں، یعنی آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے کا مقام کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اتنے پردے حائل ہونے کے باوجود بھی اے اللہ ہر جگہ تو ہی تو ہمیں نظر آتا ہے، یعنی اتنے پردے ہیں، ان پردوں کے باوجود بھی اے اللہ تیرے نظارے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو محبوب کے حوالے سے، محبوب کے منفرد انداز کے حوالے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی کے حوالے سے بھی کہ اللہ تعالیٰ اتنے پردوں میں رہنے کے باوجود بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، تو دونوں حوالوں سے بچوں تشریح کر سکتے ہیں۔ حقیقی حوالے سے بچوں یہ شعر لکھ سکتے ہیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اگلے شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ رہا ایک ایک قدم پر پاسے آداب طلب، ورنہ وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ تو اس میں کوئی مشکل میننگز نہیں ہے بچوں، بہت ہی آسان سا شعر ہے۔ شاعر مفہوم دیکھیں گے، شاعر تحریر کرتا ہے اے محبوب تجھے حاصل کرنا کچھ مشکل نہ تھا، بس آداب محبت آڑے آ گئے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر جو ہے وہ آداب محبت کا مضمون باندھ رہا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے
کہ اے میرے محبوب میں تمہیں آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا تھا، تمہیں پا سکتا تھا، تم میرے ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جو ہے نموشی کے ڈر سے اور محبت کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا۔ بچوں، ایک سچا عاشق جو ہے ہمیشہ اس کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جو میرا محبوب ہے اس کی معاشرے میں نموشی ہو جائے، اس کی بدنامی ہو جائے۔ ایک سچا عاشق ہمیشہ اپنے محبوب کو عزت دیتا ہے، ہمیشہ اس کی بدنامی سے ڈرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ بات چھپی رہے۔ تو زیر تشریح شعر میں بھی شاعر یہی بات کرنا چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، ظاہر ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مشرقی معاشرہ ہے، تو مشرقی معاشرے میں محبوب کی عزت کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اس کی تکریم کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ یورپ کنٹریز میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہمارا جو علاقہ ہے وہ مشرقی علاقہ ہے جس میں محبوب کی عزت اور تکریم کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر کا محبوب چونکہ مشرقی محبوب ہے، تو شاعر کہتا ہے اے میرے محبوب، ایک ایک قدم پر میں نے تیرے جو عزت ہے، جو محبت کے آداب کے تقاضے ہیں، شاعر کہتا ہے میں نے ایک ایک قدم جو ہے وہ پھونک کر رکھا کہ کہیں میرے محبوب کی بدنامی نہ ہو جائے، کہیں میرے محبوب کی میری وجہ سے نموشی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کہیں میری وجہ سے میرے محبوب کی آبرو پہ بات نہ اٹھے، کہیں میری وجہ سے میرے محبوب پہ کوئی انگلی نہ اٹھا لے۔ تو اس لیے شاعر تحریر کرتا ہے کہ قدم قدم میں نے پھونک کر رکھا تاکہ میرے محبوب کی بدنامی نہ ہو جائے، اس کی نموشی نہ ہو جائے۔ ورنہ شاعر کہتا ہے جہاں پہ میں تھا، جس منزل تک میں پہنچ چکا تھا، تو اے میرے محبوب تجھے حاصل کرنا میرے لیے کوئی مشکل تو نہ تھا، میں تجھے حاصل کر سکتا تھا، تجھے اپنا سکتا تھا۔ لیکن شاعر کہتا ہے مجھے زمانے سے ڈر تھا کہ کہیں زمانے میں، معاشرے میں میرے محبوب تمہاری نموشی نہ ہو جاتی، تمہاری بدنامی نہ ہو جاتی، اس وجہ سے شاعر کہتا ہے میں پیچھے ہٹ گیا، ورنہ تجھے حاصل کرنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی، لیکن میں نے محبت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ کیونکہ ایک سچا عاشق ہمیشہ اپنے محبوب کی عزت کرتا ہے، اس کی عزت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں بھی شاعر ایک سچے عاشق کی داستان سنا رہا ہے کہ ایک سچا عاشق جو ہے وہ ہمیشہ اس کا جو نسب العین ہوتا ہے وہ محبوب کو حاصل کرنا ہی نہیں ہوتا، صرف وہ محبوب کی عزت بھی کرتا ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر نے وہی مضمون باندھا ہے۔ تو اس حوالے سے بچوں شعر لکھ سکتے ہیں، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو اس شعر کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا بچوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔